اللهم صل على محمد وآل محمد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ فقہی مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی السیستانی حفظہ اللہ کے مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اور آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت جو سوال فرحہ حسنین کی طرف سے آیا ہے وہ ایک اچھا سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیبی ہونے کے بعد اگر ہم اسٹاپ کرا دیں، بچہ اب ہمیں نہیں چاہیے، اگر ایسا کوئی خاتون کرتی ہے، ظاہراً خاتون کی طرف سے سوال ہے، تو کیا ہمارے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اگر پڑھ لے گا تو نماز جو ہے وہ خواتین کی نہیں ہوگی؟ تو یہ جو کام ہے اسے آپ بذات ہی اس کام کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ آقا نے سیستانی صاحب کی اس کی اجازت دی ہے، آقا کی طرف سے یہ معذون ہے، اس کی اجازت ہے، اور ایسا کرنے سے آپ کے پیچھے نماز بھی ہو جائے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے اگر یہ کیا ہے تو اس کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ آپریشن میں کسی نے اسٹاپ کرا دیا کہ اب ہمیں بچے نہیں چاہیے تو آپ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھا سکتی ہیں، وہ اتنی گناہ گار ہو گئی ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بھی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ حیدر جونپوری، ان کے تین سوال ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے روضے میں مرد حضرات جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے جس طرح خواتین حضرات توسل کر سکتی ہیں، دعا مانگ سکتی ہیں، بیوی کا ذکر کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ اور تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہم نماز میں اس کا ورد کرتے ہیں، وہ تسبیح پڑھتے ہیں، مرد و عورت سب اس کو پڑھتے ہیں۔ تو شہزادی کے روضے میں جانے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، جا سکتے ہیں مرد حضرات۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا گھروں کے اندر اگر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نظر دلائی گئی ہے تو اسے مرد حضرات کھا سکتے ہیں؟ جی بالکل کھا سکتے ہیں۔ مرد حضرات ان کی جو ہے وہ دلائی ہوئی نظر میں جو شیرینی یا مٹھائی وغیرہ یہ جو بھی چیز ہے اسے کھا سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ہے۔ تیسرا ان کا سوال یہ ہے کہ کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا تابوت، شبیہ تابوت جو اٹھایا جاتا ہے آپ کے ایام استشہاد میں، شہادت کے دنوں میں، تو اسے مرد حضرات اٹھا سکتے ہیں؟ وہ شبیہ ہے، تابوت کی شبیہ ہے، اسے اٹھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی ہاں، تو ان کے تینوں سوال کے ان کی نظر کھائی جا سکتی ہے، روضے میں جایا جا سکتا ہے، اور ان کے شبیہ تابوت کو برآمد کیا جا سکتا ہے۔ مرد حضرات اس میں شریک رہیں اور اٹھائیں تابوت، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ ثنا مصطفیٰ آباد سے ان کا سوال یہ ہے کہ نان مسلم کمپنیز جیسے ہلدی رام یا اس طرح کے جتنے بھی کمپنیز ہیں یہ جو پروڈکٹس بناتے ہیں، کیا ان کے پروڈکٹس کو، ان کے بنائے سامان کو ہم خرید سکتے ہیں؟ جی، یہ چونکہ ظاہری طور پہ سارے پروڈکٹس جو ہیں وہ نمکین یا بسکٹ یا جس چیز کی بھی آپ بات کریں یہ ایک دم پیکڈ ہوتے ہیں، تو پیکنگ کی چیزیں ہمارے لیے کھانا بھی حلال ہیں اور جائز ہیں، تو آپ ان کے پروڈکٹس جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس میں یقینی طور پر آپ کو علم یہ نہیں ہوتا کہ کمپنی میں کام کرنے والے کون کون حضرات ہیں، ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کمپنی میں کام کرنے میں لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو چھوا ہے یا نہیں چھوا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں جس میں 100% شیورٹی آپ کو نہیں ہے، آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس طرح بنا، یہ کیا ہوا ہے، تو وہ آپ کے سامنے ایک پیکنگ کی صورت میں آیا ہے، آپ کے لیے وہ کھانا حلال ہے اور آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ رقیہ عابدی، ان کا سوال ہے جہیز پر خمس ہے؟ دو تین ان کے سوال ہیں۔ تو جی، جہیز پر خمس نہیں ہے۔ اب جہیز میں دو مسئلے ہیں، دونوں میں آپ کے سامنے کلیئر کرتا ہوں۔ ایک تو وہ جہیز جو مثال کے طور پہ میری اہلیہ اپنے گھر سے لے کر آئیں، اور ایک وہ جہیز جو میں اپنی بیٹی کو دوں گا اس کی شادی کے موقع پہ۔ تو جو جہیز میری اہلیہ، میری وائف اپنے گھر سے یعنی میری سسرال سے لے کر آئی ہیں اس پر بھی میرے اوپر خمس واجب نہیں ہے، لیکن جو میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں گا اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو جہیز رائج الوقت ہے، جو سامان چلتا ہے کہ اگر وہ نہ دیا جائے تو شان کے خلاف ہوگا، شان کے مطابق، اور جو ضرورت کے سامان ہیں وہ جہیز میں دینے میں خمس نہیں ہے، ان سامان کا دینا جو ضروری معاشرے کے اندر سمجھا جاتا ہے اس پہ خمس نہیں ہے، جہیز میں آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایکسٹرا اور بہت فالتو سامان دے رہے ہیں جو کہ سال سے زیادہ اس کو جمع کرتے کرتے ہو گیا، تو اگر خمس کی تاریخ آ جائے تو اس کے اوپر
پھر آپ کو خمس دینا ہوگا، لیکن یوں ضرورت کے سامان پہ جہیز پہ خمس نہیں ہے۔ سسرال یا میکے سے ہمیں کوئی گفٹ اگر ملتا ہے، پیسے یا کوئی چیز، تو اس پر خمس ہے۔ جی یہ رقیہ عابدی کے 2-3 سوال ہیں، انہوں نے جو یہاں پر سوال کیا ہے تو ان کا جواب یہ ہے کہ جی گفٹ جو ہے، جو تحفہ ہوتا ہے، تحفے کے اوپر خمس واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ تحفہ اگر باقی رہے، پورا سال گزرنے کے بعد آپ نے اس تحفے کو استعمال نہیں کیا، یا اگر پیسے ملے تھے سال بھر کے اخراجات کے بعد وہ پیسے آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں، تو ہاں اس کے اوپر آپ کو خمس دینا ہوگا۔ آپ کو کوئی تحفہ ملے تو آپ اس کو استعمال کر لیں۔ انہی کا تیسرا سوال یہ ہے کہ جہیز کا کچھ سامان یوز ہوا ہے، کچھ یوز نہیں ہوا، تو جو یوز نہیں ہوا کیا اس پہ خمس ہوگا؟ جی جہیز پہ خمس ہے ہی نہیں، آپ کو بتایا گیا، تو اس میں کوئی مسئلہ آئے گا ہی نہیں۔ مزید سوال انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔